اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے فکری کی زندگی نہیں کوئی شخص گزار سکتا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے کے پاس سے گزرے، کچھ اصحاب کھڑے ہنس رہے تھے۔ آپ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا اگر تم جانتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ رویا کرتے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا عثمان جب بھی قبرستان جاتے تو قبر پہ کھڑا ہو کے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی۔ تو صحابہ کہتے حضرت آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو وہ کہتے میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے، جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی آسان در آسان ہوگی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کی اگلی منازل مشکل در مشکل ہو جائے گی۔ اللہ طرف مرا ہے میں اپنے بندوں پر مہربان ہوں کہ میں اس مشکل وقت آنے سے پہلے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے تو میں ڈرا رہا ہوں کہ اس کی تیاری کر لو، پیپر آؤٹ کرتی ہے۔ یہ میری مہربانی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی میسج ہے کہ اگر تم نے انسانوں والی زندگی گزاری پیغمبروں کی اطاعت کے ساتھ تو پھر میں اپنے بندوں پہ مہربان ہوں۔ میں کوئی فنیٹک نہیں ہوں کہ مجھے کسی کو عذاب دے کر مزہ آتا ہے۔ یہ تو قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو گے۔ اللہ فنیٹک نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کے وہ آیت ہے سورہ الانعام کی، وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے اوپر خود یہ لازم کر لیا کہ میں نے ہر حال میں رحم ہی کرنا ہے۔ اللہ تو اس کے لیے تیار ہے، لیکن اگر آپ دوسرے ٹریک پہ چڑھیں گے پھر اس کے عذاب کا کوڑا پڑے گا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے، کیا ہم اپنے نافرمانوں کو اور اپنے تابع فرمان لوگوں کو برابر کر دیں؟ کہ ایسا بھونڈا حکم اللہ پہ لگاتے ہو کہ تم یہ کام نہیں کرتے ہو، کہ تمہارے ماننے والے اور نہ ماننے والے، تمہارے اوبیڈینٹ اور تمہارے نافرمان، تم ان کو ایک لیول پہ نہیں ٹریٹ کرتے، اور میں کائنات کا بادشاہ ہو کے اپنے ماننے والوں اور اپنے فرما بردار لوگوں اور نافرمانوں کو برابر کر دوں گا؟ ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی ایک صفت عدل بھی ہے، یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ دونوں کو برابر نہیں کر سکتا۔ ہاں، ڈومیننٹ پہلو رحمت کا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جائے گی۔ یہ اس کائنات کے لیے سب سے بڑی اگر کوئی خوشخبری ہے نا تو خدا کا یہ اپنے اوپر لازم کرنا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جانے والی ہے۔ یہ بیلنس بھی ہوتی تو بیڑا غرق۔ وہ قرآن میں سورہ فاطر کے اینڈ پہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی خطاؤں پہ پکڑتا تو زمین پہ چلنے پھرنے والا کوئی زیرو بھی نہ باقی بچتا۔